بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ سورہ آل عمران کے خلاصے میں بات خاص طور سے ذکر ہو چکی ہے کہ اس سورے کے اندر عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلے اور جہاد کا بیان ہے، اور اسی مناسبت سے سورہ آل عمران کی ابتدائی چند آیتوں میں اس مقصد عظیم کا ذکر ہوا ہے جس کی وجہ سے کفر اور اسلام اور کافر اور مومن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی توحید ہے، اس کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کافر اور غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ آج کے سبق میں جس آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے، اور وہی واقعہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یا سبب نزول بھی کہلاتا ہے۔ اس لیے میں یہاں پہلے شان نزول ذکر کروں گی، اس کے بعد آیت کریمہ کا ذکر ہوگا۔ اس آیت کا شان نزول اور غزوہ خندق کا واقعہ بدر اور احد میں مشرکین مکہ کی مسلسل شکست اور مسلمانوں کے خلاف ہر کوشش میں ناکامی کے ساتھ مسلمانوں کی مسلسل ترقی اور اسلام کی روز بروز کی اشاعت نے قریش مکہ اور تمام غیر مسلموں کو بوکھلاہٹ پیدا کر دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو رہے تھے، اور انہوں نے ایک عام سازش رچی کہ مشرکین عرب اور یہود اور نصارہ سب کا متحدہ محاذ مسلمانوں کے خلاف بن گیا، اور سب نے مل کر مدینہ پر ایک بارگی حملہ اور فیصلہ کن جنگ ٹھان لی، اور ان کا بے پناہ لشکر اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹا ڈالنے کا عزم لے کر مدینہ پر چڑھایا، جس کا نام قرآن میں غزوہ احزاب اور تاریخ میں غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق اس لیے کیونکہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشورہ یہ طے فرمایا تھا کہ غنیم کے راستہ میں مدینہ سے باہر خندق کھودی جائے، اور خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سپرد ہوا، تو 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے سپرد تھی۔ یہ خندق کئی میل لمبی اور خاصی گہری اور چوڑی تھی، جس کو غنیم عبور نہ کر سکے، اور کھدائی کے لیے تکمیل جلد سے جلد کرنا تھا۔ اس لیے جانسار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑی محنت سے اس میں مشغول تھے کہ قضائے حاجت اور کھانے وغیرہ کی ضرورت کے لیے یہاں سے ہٹنا مشکل ہو رہا تھا، مسلسل بھوکے رہ کر یہ کام انجام دیا جا رہا تھا۔ اس تھوڑے وقت میں اس کام کا پورا کرنا آسان نہیں تھا، مگر یہاں ایمانی طاقت کام کر رہی تھی جس نے بآسانی تکمیل کرا دی۔ اس کھدائی میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک فرد کی حیثیت سے کھدائی کے کام میں شریک تھے۔ اتفاقاً خندق کے ایک حصہ میں پتھر کی بڑی چٹان نکل آئی۔ جن حضرات کے حصہ میں خندق کا یہ ٹکڑا تھا وہ اپنی پوری قوت صرف کر کے عاجز آ گئے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت موقع پر تشریف لائے اور کدال اپنے ہاتھ میں یعنی دست مبارک میں لے کر ایک ضرب لگائی تو چٹان کے ٹکڑے ہو گئے، اور ایک آگ کا شعلہ برآمد ہوا جس سے دور تک اس کی روشنی ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں بحیر ملک فارس کے محلات اور عمارات دکھلائی گئیں۔ پھر دوسری ضرب لگائی اور پھر ایک شعلہ برآمد ہوا تو فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے رومیوں کے سرخ سرخ محلات اور عمارات دکھلائی گئی۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور روشنی پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں مجھے صنعاء یمن کے عظیم محلات دکھلائے گئے، اور فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی اور فتح پائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کی روم اور ایران کی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی، تو کفار نے ان کا بڑا مذاق اڑایا کہ ان لوگوں کو اپنی دفاع کے لیے تو خندق کھودنی پڑ رہی ہے، ان پر فاقے گزر رہے ہیں اور دعوی یہ کر رہے ہیں کہ روم اور ایران فتح کر لیں گے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ آیت مبارکہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ما تشاء وتنزع الملک مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: قل آپ کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک الملک بادشاہت ملک،
توتی تو دیتا ہے، الملک ملک، بادشاہت، من جس شخص کو، تشاء تو چاہتا ہے، و تنزع اور چھین لیتا ہے، الملک بادشاہت، ممن جس سے تشاء تو چاہتا ہے، و تعز اور عزت دیتا ہے، من جسے تشاء تو چاہتا ہے، و تذل اور ذلیل کر دیتا ہے، من جسے تشاء تو چاہتا ہے، بیدک تیرے ہاتھ میں ہے، الخیر تمام بھلائیاں، انکا بے شک تو ہی اللہ پر، کلی ہر شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ، آپ کہہ دیجئے یا اللہ، سلطنت کے مالک تو سلطنت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیرے ہاتھ میں تمام خوبیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سابقہ آیت کے اندر شان نزول کے علاوہ مسلمانوں کو مناجات اور دعا کی تلقین اور اللہ رب العزت کے قدرت کاملہ کا بیان ایک نہایت بلیغ انداز میں فرمایا گیا ہے، اور ساتھ ہی آیت کے آخر میں بیدک الخیر فرمایا، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہر بھلائی۔ شروع آیت میں چونکہ حکومت دینے اور واپس لینے کا، نیز عزت اور ذلت دونوں کا ذکر ہوا تھا، اس جگہ صرف لفظ خیر لا کر ایک اہم حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جس چیز کو کوئی شخص یا کوئی قوم برائی یا مصیبت سمجھتی ہے، وہ اس خاص قوم کے لیے کوئی تکلیف اور مصیبت ہوتی ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو مجموعی عالم کے اعتبار سے برائی نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں، برا کہتے ہیں، ان کی برائی جزوی اور خالق کائنات اور رب العالمین کی نسبت اور مجموعی عالم کی مصلحت کے اعتبار سے کوئی چیز شر یا خراب نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے اگلی آیت میں آسمانی طاقتوں پر بھی حق تعالی شانوں کی قدرت کاملہ کا احاطہ پوری طرح ہے، اس کا بیان۔ آیت مبارکہ یہ ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق ما تشاء بغیر حساب۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، تولجو تو داخل کرتا ہے، اللیل رات، فی النہاری دن میں، وتولجو اور داخل کرتا ہے تو، النہارا دن، فی اللیل رات میں، وتخرجو اور تو نکالتا ہے، الحی جاندار زندہ، من سے، المیتی بے جان یعنی مردہ، وتخرجو اور تو نکالتا ہے، المیتہ بے جان، من سے، الحی جاندار، وترزقو اور تو رزق دیتا ہے، من جسے تشاء چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز کو نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر جن قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اس کا ہم مشاہدہ زمین و آسمان تک ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو گرمیوں کے دن کا کچھ حصہ رات بن جاتا ہے، گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو سردیوں کی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے جان انڈے سے جاندار چوزا نکل آتا ہے، جاندار پرندے سے بے جان انڈا نکل آتا ہے، تو یہ سب قدرت کاملہ کا مشاہدہ ہے جس کا ہم ہر روز صبح شام کرتے رہتے ہیں۔ اگلی آیت ایک احکام سے متعلق ہے جن میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور اس ہدایت کی مخالفت کرنے والوں کے لیے سخت وعید بھی ہے۔ جو ان کو دوست بنائے گا اس کا اللہ تعالیٰ سے دوستی اور محبت کا علاقہ ختم و تعلق ختم ہو جائے گا۔ کافروں سے باطنی اور دلی دوستی دونوں مطلقاً حرام ہے، اور ظاہری دوستی معاملات کے درجے میں اگرچہ جائز ہے مگر بلا ضرورت بھی پسند نہیں۔ مذکورہ احکام سے متعلق آیت کریمہ یہ ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، لا يتخذ نہیں بنائیں، المومنون مومن جمع ہے، الکافرین کافر جمع، الاولیاء دوست جمع ولی، من سے دونی علاوہ، المؤمنین مومن، ومن اور جو شخص یفعل کرے گا، ذالک ایسا، فلیسا تو نہیں ہے، من سے اللہ فی شیئن کوئی تعلق، الا سوائے، ان کی، تتقو بچاؤ کرو، منہم ان سے، تقاتن بچاؤ پرہیزگاری، وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تم سب کو، اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَىٰ اور طرف، اللہ
مسیر لوٹ کر جانا ہے یعنی ٹھکانہ۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار مددگار نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ یعنی علاوہ اس کے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ عربی لفظ اولیاء یار و مددگار کا ترجمہ ہوا ہے۔ ولی بنانے کو موالات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایسی دوستی اور قلبی محبت کا تعلق ہے جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا مقصد زندگی اور ان کا نفع نقصان ایک ہو جائے۔ آیت کریمہ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اس قسم کا تعلق مسلمان کا صرف مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے، اور کسی غیر مسلم سے ایسا تعلق رکھنا سخت گناہ ہے، اور اس آیت میں سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ توبہ، سورہ مجادلہ، سورہ ممتحنہ وغیرہ میں بھی منع کیا گیا ہے۔ البتہ جو غیر مسلم جنگ کی حالت میں نہ ہو ان کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور خیرخواہی کا معاملہ جائز بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ خود قرآن کریم نے سورہ ممتحنہ میں واضح فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری حیات طیبہ میں یہی رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔ اسی طرح ان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعاون کے وہ معاہدے اور تجارتی معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں جن کو آج کل کی سیاسی اصطلاح میں دوستی کے معاہدے کہا جاتا ہے، بشرطیکہ کہ معاہدے معاملات اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف نہ ہوں اور ان میں کسی خلاف شرع عمل کا ارتکاب لازم نہ ہے۔ چنانچہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسے معاہدات اور معاملات کیے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کی ممانعت کرنے کے بعد قرآن کریم نے جو فرمایا ہے، اللہ یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اس کا مطلب یہ کہ اگر کفار کے ظلم اور تشدد سے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے جس سے بظاہر معاملات معلوم ہوتی ہو تو اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ اگلی آیت بھی مذکور آیت کے ایک تکملہ ہے جو سابقہ آیت گزری تھی۔ آیت کریمہ یہ ہے: قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ آیت مذکورہ نے آیت نمبر 29 کا لفظی ترجمہ: قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر تم تخفوا چھپاؤ، ما جو کچھ، فی میں، صدورکم تمہارے سینے میں یعنی دل میں، او یا تبدوہ تم ظاہر کرو اس کو، یعلمہ سے جانتا ہے اللہ اللہ، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جو کچھ، فی میں، السماواتی آسمانوں، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں، واللہ اور اللہ علی پر کل ہر شیء ان چیز قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت آیت نمبر 30 کا لفظی ترجمہ: یوم دن تجد پائے گا، کل ہر نفس شخص، ما جو کچھ، عملت اس نے کی، من سے کوئی، خیر نیکی، محضرن موجود، وما اور جو کچھ، عملت اس نے کی، من سے کوئی، سوء ان برائی، تود آرزو کرے گا، لو انا کاش کی، بینہا ان کے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، امدن فاصلہ، بعیدن بہت دور، ویحذرکم اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ اللہ، نفسہ اپنی ذات، واللہ اور اللہ، رؤوف شفقت کرنے والا، بالعبادی بندوں پر۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ: اور وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام احکامات کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اپنے قدرت کاملہ پر مکمل طریقے سے یقین رکھنے والا بنائے، آمین سنیں۔